حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانوں، تم میں سے جو نکاح کی ذمہ داریاں اٹھانے کی سکت رکھتا ہو اسے نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ نگاہ کو نیچے رکھتا اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، یعنی نظر کو ادھر ادھر آوارہ پھرنے سے اور شہوانی طاقت کو بے لگام ہونے سے بچاتا ہے، اور جو نکاح کی ذمہ داریوں کو اٹھانے کی وسعت نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ شہوت کا زور توڑنے کے لیے وقتاً فوقتاً روزے رکھا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے 4 چیزوں کی بنیاد پر شادی کی جاتی ہے۔ پہلا اس کے مال کی بنیاد پر، دوسرا اس کی خاندانی شرافت کی بنیاد پر، اور تیسرا اس کی خوبصورتی کی بنیاد پر، اور چوتھا اس کی دین کی بنیاد پر۔ تو تم دیندار عورت کو حاصل کرو کہ تمہارا بھلا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 4 چیزوں میں اصل میں جو تمہیں چننا ہے وہ دین ہے، کہ عورت سے کوئی شادی کرتا ہے اس کے مال کو دیکھ کر کے، یا پھر اس کے خاندانی شرافت کو دیکھ کر کے، یا اس کے حسن جمال کو دیکھ کر کے، لیکن اصل میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہدایت دی وہ یہ دی کہ تم اس کی دینداری اور تقوی کو دیکھو۔ ویسے اگر ساری خوبیاں اس کے ساتھ جمع ہو جائے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن دین کو نظر انداز کرنا اور صرف مال اور جمال کی بنیاد پر شادی کرنا یہ مسلمان کا کام نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں سے اس کے حسن و جمال کی وجہ سے شادی نہ کرو، ہو سکتا ہے ان کا حسن ان کو تباہ کر دے، اور نہ ان کے مالدار ہونے کی وجہ سے شادی کرو، ہو سکتا ہے ان کا مال ان کو طغیان اور سرکشی میں مبتلا کر دے، بلکہ دین کی بنیاد پر ان سے شادی کرو۔ اور سیاہ رنگ کی باندی جو دیندار ہو اللہ کی نگاہ میں گوری اور خاندانی عورت سے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں منع فرمایا کہ صرف اس کے عورتوں کے حسن اور جمال کو دیکھ کر کے، یا اس کے مال کی وجہ سے ہی، یا صرف اس کی خاندانی شرافت کی وجہ سے تم ان سے نکاح نہ کرو، بلکہ تم نکاح ایسی عورتوں سے کرو جو دیندار ہو، اس لیے کہ حسن و جمال کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ حسن و جمال اس کی تباہی کا سبب بن جائے، یا کہیں ایسا نہ ہو اس کا مال ہی اس کے لیے مال کا تکبر اس کو سرکشی میں مبتلا کر دے۔ تم ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو دیندار ہو، گرچہ وہ کالی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے پاس شادی کا پیغام کوئی ایسا شخص لائے جس کے دین و اخلاق کو تم پسند کرتے ہو تو اس سے شادی کر دو، اگر تم ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑی خرابی پیدا ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہے کہ شادی کے سلسلے میں دیکھنے کی چیز دراصل دین اور اخلاق ہے۔ اگر یہ نہ دیکھا جائے بلکہ مال اور جائیداد اور خاندانی شرافت ہی اگر دیکھی جائے گی تو مسلمان معاشرے میں اس سے بڑی خرابی واقع ہوگی۔ جو لوگ اتنے دنیا پرست بن جائیں کہ دین ان کی نظر سے گر جائے اور مال اور جائیداد ہی ان کے ہاں دیکھنے کی چیزیں بن جائیں، تو ایسے لوگ دین کی کھیتی کو سینچنے کی فکر کہاں سے کر سکتے ہیں؟ اور وہ لوگ جو صرف دنیا ہی دنیا کرتے رہیں گے، مال ہی مال کرتے رہیں گے، پھر اللہ پاک ان کے اولادوں کو کیسا پیدا کرے گا؟ آپ اس چیز کو سوچے سمجھے، اس پر غور اور فکر کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر، ایک ایک حدیث پر عمل کرنے کی مکمل کوشش کریں۔ ہر معاملات میں لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی نہیں، ہم تو اپنے بچے کا نکاح فلاں آدمی کے ہاں کریں گے، بڑا رئیس ہے، محلے کا چودھری ہے، محلے کا زمیندار آدمی ہے، اس طرح سے لوگ سوچتے ہیں۔
جبکہ اس کے بالمقابل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایت مسلمانوں کو وہ الگ ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، پیاروں اور بزرگوں، بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کا نکاح ایسی عورتوں سے کریں جو دیندار عورتیں، جن کے اخلاق بہتر ہوں، تاکہ ان سے جننے والی اولاد بھی اچھی پیدا ہو، تاکہ اللہ پاک آپ کی نسل کو دیر سے دیر تک چلائے اور دیندار نسل آپ کی بنے۔ وہ لوگ جو اللہ کے راہ میں نکلنے والے ہوں، جو اللہ کے لیے زندگی کو جینے والے ہوں، ایسی اولادیں جبھی پیدا ہوں گی جب ماں باپ دونوں دیندار ہوں گے، دونوں کی زندگی میں دین ہوگا۔ اور اگر ہم نے صرف مال کو دیکھ کر کے شادی کر دی یا حسن و جمال کو دیکھ کر کے شادی کر دی اور اس کے اندر دینداری نہ پائی گئی تو پھر اس سے معاشرے میں خرابی پیدا ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم 4 چیزوں میں سے ایک چیز دین، کہ دین کی بنیاد پر تم شادی کرو۔ اللہ کے نسنے پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔